वज़ीर आज़म ने आज पेट्रोल की कीमत में कमी करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा क्रेडिट लेने का शौक नहीं, आलमी मुआहदे में सबसे कलीदी रोल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ऐवान में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर अली खान की नशिस्तों पर जाकर उनसे मुसाफा भी किया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपने करम से पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत अता की, पूरी कौम मुबारकबाद की हकदार है। उम्र भर इस मालिक का सजदा रेज़ होकर शुक्रिया अदा करते रहे तो नहीं कर सकते। सदियाँ गुजर जाती हैं मगर कौमों को ऐसी इज्जत नहीं मिलती जो हमें मिली। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अगर ये ईवान इस हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करे तो दुनिया में इत्तेहाद का पैगाम जाएगा। अपोजिशन लीडर और सब अरकान से कहूँगा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर कौमी इबादत के लिए हम एक हैं, एक रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस आलमी मुआहदे में सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। उन्होंने 3 माह तक रातों को जाग जाग कर गुजारे। अल्लाह पाक ने उनकी अनथक मेहनत और खुलूस की बदौलत हमें कामयाबी से नवाजा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने अमन के लिए अनथक काम किया। कई मौके ऐसे आए कि लग रहा था मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरान के हवाले से अपना किरदार अदा किया, जबकि अपोजिशन लीडर और अरकान को भी इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान अमरीका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में आज होने वाला तयशुदा मुज़ाकरात का दौर अचानक मनसूख कर दिया गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे, जिसके बाद आज शेड्यूल मुज़ाकरात के दौर को स्विट्ज़रलैंड हुकूमत की जानिब से भी मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। स्विस हुकाम ने कहा कि जुमे को होने वाले मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे। अमरीकी वफद रवानगी के लिए तैयार था, ताहम बातचीत के इंतजामी और सिफारती मामलात हतमी शक्ल इख्तियार न कर सके। तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात का लाहे अमल हमेशा पेचीदा और गैर मुतवक्का रहा है। इस पेशरफ ने ईरान अमरीका के दरमियान जारी सिफारती अमल के मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब ईरानी वफद की शिरकत के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। बाद राय कह रहे हैं कि तेहरान मजीद मुज़ाकरात से कबल अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात के वादों पर अमली पेशरफ देखना चाहता है, जबकि दीगर इतलात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत और जारी कशीदगी को भी एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें हैं, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी, दिफाई ताउन समेत दीगर अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के आला सऊदी हुकाम से मुलाकातों में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के आला हुकाम शरीक होंगे। वाज़ेह रहे कि ईरान अमरीका के दरमियान मुजव्वदा मुआहदे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्विट्ज़रलैंड जाना था, ताहम मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के बायस इस हवाले से पेशरफ फ़िलहाल रुकी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान की पूरी टीम सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, जबकि जनीवा में पाकिस्तानी मिशन, पाकिस्तानी मीडिया और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद हैं। गुजरात से हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO गुजरात अख्तर फारूक ने गुजरात प्रेस क्लब का दौरा किया। सदर प्रेस क्लब नवीद हुसैन शाह, सीनियर सहाफ़ियों और दीगर ओहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब ने DPO गुजरात का सहाफ़ी बरादरी से तारुफ भी करवाया। DPO गुजरात ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त एक निहायत अहम और ज़िम्मेदार पेशा है। सहाफ़ी मुआशरे में हक़ाइक़ उजागर करने, अवामी मसाइल को उजागर करने और मुस्बत तब्दीली लाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अपने कलम और कैमरे के ज़रिए सच को सामने लाने, अवाम को दुरुस्त मालूमात फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बतौर DPO इख्तियार संभालने के बाद सबसे पहले महकमा पुलिस के अंदर एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया। जराइम में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ न सिर्फ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई, बल्कि मुकदमात दर्ज किए गए। जिला भर में असलहा और मनशियात फरोशों, दीगर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौका पर सदर प्रेस क्लब सैयद नवीद हुसैन शाह, सीनियर सहाफ़ी यूनुस साकी, राजा तैमूर तारिक और दाऊद शफी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और ज़िला में अमन व अमान, जराइम की रोकथाम और पुलिस और मीडिया के बाहमी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से मुफीद तजावीज़ पेश की। DPO गुजरात ने तजावीज़ को सराहते हुए कहा, पुलिस और मीडिया का बाहमी ताउन मुआशरे में अमन व अमान और अवामी एतमाद के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर है। गुजरात से हमारे नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का इलाका नसीबाबाद स्टॉप हेड मिराला रोड के करीब 2 मोटरसाइकिल में तसादुम, मलिक उमर वल्द मलिक अजीज़ ज़ख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में उन्हें सर पर शदीद चोट आई और बेहोशी की हालत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद
امدادی عملے نے علاج معالجے کے لیے عزیز بھٹی شہید ہسپتال گجرات منتقل کر دیا۔ امدادی ادارے 1122 کے اہلکاروں نے متاثرہ شخص کے لواحقین سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بھی ہسپتال طلب کیا۔ متاثرہ شخص کے پاس موجود 35 لاکھ روپے نقد رقم ضابطے کے مطابق اس کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ رخ کریں گے اسپین کا، جہاں ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان راجہ ارشد بلانی کی بارسلونا آمد پر بارسلونا کی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت اور رئیس آف جابا چودھری عمران جاوید نمبردار آف چک قائم نے خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں معزز مہمان کے اطاعت میں پنجاب شنواری ریسٹورنٹ بارسلونا میں پرتکلف عشایہ دیا گیا۔ بعد ازاں معزز مہمان کے اطاعت میں پنجاب شنواری ریسٹورنٹ بارسلونا میں پرتکلف عشایہ دیا گیا۔ راجہ امجد پنو اور چودھری دانش عمران نمبردار، اسپین کے معروف جرنلسٹ ممتاز منیر سہوترا کی شرکت۔ اس موقع پر علاقائی سیاست اور پرانی یادوں کو تازہ کیا گیا۔ راجہ ارشد نے چودھری عمران جاوید نمبردار کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ چودھری عمران جاوید نے معزز مہمان کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ شہداء فٹ بال اکیڈمی ٹنڈوجام کی جانب سے ٹی جے فٹ بال ٹورنامنٹ لیگ میچز کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل ممبر پربھو لال نے خصوصی شرکت کی، رپورٹ کر رہے ہیں ٹنڈوجام سے محمد شریف۔ شہداء فٹ بال اکیڈمی ٹنڈوجام کی جانب سے ٹی جے فٹ بال ٹورنامنٹ کا سلسلہ جاری ہے، تو آئیے لیگ میچ میں جو مہمان خصوصی اور دیگر افراد ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے ان لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ لیگ چیمپئن شپ چل رہی ہے۔ آج ہمارے مہمان خصوصی پربھو لال تھے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ یہ تشریف لائے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے اپنی طرف سے 2 فٹ بال بھی ڈونیٹ کی ہمارے کلب کو، شہداء اسپورٹس کو۔ تو انشاءاللہ پربھو بھائی جیسے اور دوسرے بھائیوں کی حوصلہ افزائی سے انشاءاللہ ٹنڈوجام میں یہ فٹ بال کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو نوجوان بچے جو کھیل رہے ہیں، نہ صرف صحت مند معاشرہ فروغ پائے گا، بلکہ یہ بچے مستقبل میں انشاءاللہ ٹنڈوجام کا نام نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر روشن کریں گے۔ خوشاب سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف ظفر حسین مرتضی، جس کے مطابق پنجاب ایمرجنسی سروس خوشاب کا محرم الحرام کے موقع پر ایمرجنسی ڈیوٹی پلان ترتیب دے دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو علی حسین نے بتایا ہے کہ محرم الحرام کے ایام میں بروقت ریسکیو سروسز کی فراہمی کے حوالے سے پلان ترتیب دے دیا گیا۔ خوشاب، جوہر آباد، تینوں تحصیلوں نوشہرہ، قائد آباد اور نورپور تھل میں ریسکیو پوسٹ قائم کر دی گئی ہیں۔ مجالس اور جلوس کی ہمراہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر سٹاف کی طرح یوم عاشورہ کے موقع پر ریسکیو موٹر بائک عملہ بھی تعینات رہے گا۔ ریسکیو کنٹرول روم میں کال ریکارڈنگ سافٹ ویئر، وہیکل ٹریکنگ سسٹم اور آئی پی کیمرے کے ذریعے تمام ایمرجنسی ڈیوٹیز کی نگرانی کی جائے گی۔ یوم عاشورہ کے موقع پر ریسکیو عملہ اور ریسکیو محافظوں کے ہمراہ عزاداروں کو بروقت طبی امداد فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ علی حسین نے عوام کے لیے اپنے پیغام میں کہا، محرم الحرام اور دیگر ایام میں 1122 ہیلپ لائن نمبر نہ ملنے کی صورت میں ریسکیو کنٹرول روم نمبر 04549333075 ڈائل کریں۔ فرانس سے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بزنس فورم فرانس اینڈ یورپ کی 5ویں سالگرہ پر اہم اجلاس زیر صدارت بانی پاکستان بزنس فورم یورپ حاجی محمد اسلم، صدر سردار ظہور احمد اور چیئرمین چودھری مظہر فرانس کی شہر پیرس میں انعقاد پذیر ہوا۔ یورپ سمیت 12 ممالک کے بزنس مین اور عہدیداران کی شرکت۔ تقریب کا آغاز تلاوت اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض صاحبزادہ عتیق نے ادا کیے۔ مقررین نے اپنے انداز میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کی اور یورپ میں ترقی کا سنگ میل قرار دیا۔ پاکستان بزنس فورم اسپین کے صدر حاجی طاہر جاوید نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فورم سے پاکستان اور فرانس اور یورپ کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری قائم ہوگی۔ فورم کا مقصد کاروبار کو جوڑنا، خیالات کا تبادلہ کرنا، 2 طرفہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا اور پاکستان کی تجارت سرمایہ کاری کی صلاحیت کو ظاہر کرنا تھا۔ حاجی محمد اسلم، سردار ظہور احمد نے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کیا۔ رحیق عباسی نے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آج ہم فرانس پیرس میں کھڑے ہیں، جو کہ 5 سال پہلے بزنس فارم کا انہوں نے افتتاح کیا تھا، شروع کیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے صرف فرانس کا نہیں رہا، پورے یورپ میں پھیل گیا ہے پچھلے سال سے، اور کل سے ہم 2 دن ہم یہاں سٹے کی ہے، اور الحمدللہ 11-12 ملکوں نے جو ہے نمائندگی کی ہے۔ میں نے آسٹریا سے ملک امین اوان نمائندگی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں چودھری ساجد سانگ اٹلی کی نمائندگی کرتے ہوئے فرانس آیا ہوں۔ یہاں پہ 5واں سالانہ
اجلاس ہوا ہے بزنس فورم یورپ کا، پاکستان بزنس فورم یورپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپ کی واحد بزنس کمیونٹی ہے جو پورے یورپ کو ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ تقریباً 14 ملکوں نے نمائندگی کی ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی گروتھ، اور 2 دن میں میرا خیال ہے 4 یا 5 ایونٹ ہوئے ہیں۔ رات کو ایمبیسڈر صاحبہ بھی آئی تھی، اور بھی نیا افتتاح بھی ہوا ان کے اپنے آفس کا، سب دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا پروگرام ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو سالانہ میٹنگ ہوگی وہ انشاءاللہ اٹلی میں ہوگی، اور میں آپ سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ایونٹ میں آپ ضرور آئیے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر عثمان عزیز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت سی ایم انیشیٹو پر عمل درآمد کا جائزہ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر سمیت تمام ضلعی افسران کی شرکت سی ایم انیشیٹو پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران سی ایم انیشیٹو پر عمل درآمد اور پورٹل پر فیک اپلوڈنگ کرنے والے افسران کو جواب طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے، متعدد اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ افسران بذات خود پورٹل پر اپلوڈنگ یقینی بنائے، انیشیٹو پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی سی ننکانہ کی افسران کو ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ نے کہا، ضلع میں کام کرنے والے تمام ملازمین یونیفارم کا استعمال یقینی بنائیں۔ کام نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کی ضلع میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمام افسران خود فیلڈ میں جائیں اور عوام کے لیے سہولیات کی فراہمی گھر کی دہلیز تک یقینی بنائی جائے۔ طبی سہولیات کی مفت فراہمی، تعلیمی سہولیات، صفائی ستھرائی، پبلک پارکس کی بحالی حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ لاری اڈوں کے ویٹنگ ایریاز میں بیٹھنے کے بہترین انتظامات، پنکھوں کی تنصیب اور صفائی ستھرائی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس انسپیکشن کو بڑھایا جائے، مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں کا کلا کما کیا جائے۔ پیرا فورس اور دیگر متعلقہ ادارے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائیں۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر عثمان عزیز کے مطابق ڈی پی او ارسلان داہد کی ہدایات پر تھانہ واربرٹن پولیس کی کارروائی، ڈکیت چور گینگ کا سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت گرفتار، مختلف وارداتوں میں چھینی گئی چوری شدہ لاکھوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمد، 13 وارداتوں کا سراغ لگا لیا گیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ ملزمان میں وقاص، اعظم اور احتشام شامل ہے۔ ڈی پی او ارسلان داہد نے کہا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہر صورت بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب پر عمل درآمد کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا نے کرپٹ عناصر کے خلاف پنجاب بھر میں گھیرا تنگ کر دیا۔ تمام ریجنل ڈائریکٹر کو سخت کارروائیوں کے احکامات دے رکھے ہیں۔ اس حوالے سے ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کی نگرانی میں سرکل آفیسر لودھراں، انسپیکٹر سچد علی حسن گیلانی اور ان کی ٹیم نے کامیاب ٹریپ ریڈ کے دوران نکاح رجسٹرار محمد عمر فاروق کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مجسٹریٹ دفعہ 30 لودھراں اعجاز احمد کی نگرانی میں کارروائی انجام پائی۔ ملزم محمد عمر فاروق نے ایک شہری سے نکاح کا اندراج کرنے کے عوض 40,000 روپیہ رشوت طلب کی۔ کارروائی کے دوران ملزم سے 25,000 مالیت کے نشان زدہ کرنسی نوٹ برآمد کیے گئے۔ مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر بشارت نبی نے کہا، کرپٹ عناصر اپنا قبلہ درست کر لیں۔ انہوں نے عوام سے گزارش کی کہ کرپٹ عناصر کی نشاندہی کریں تاکہ فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔